السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو خبر اور تجزیہ۔ میں ثنا کیوان، پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سوروردی صاحب۔ مزمل صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اہم خبر کے حوالے سے اہم اعلان، ان کی جانب سے بھوک ہڑتال کی کال دی جائے گی وکلاء سے مشاورت کے بعد، اور یہ فیصلہ عمران خان کا چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین، صورتحال تحریک انصاف کے جو بانی ہیں پی ٹی آئی، انہوں نے اے پی سی میں بھی شرکت کے حوالے سے اپنی حامی بھر دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ علی امین گنڈا پور کے جو بیانات ہیں اس ٹائم میڈیا پر، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، میڈیا پر کڑی تنقید کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا فوکس میڈیا کا فی الحال مریم نواز کی کارکردگی پر ہے کہ کیا دکھایا جا رہا ہے اور کیا نہیں۔ مزمل صاحب، عمران خان بھوک ہڑتال جلد ہی کرنے والے ہیں، علی محمد خان صاحب اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، پہلے وہ سنواتے ہیں آپ کو۔ علی محمد خان صاحب اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں اور کہاں کہاں بھوک ہڑتال کے کیمپس لگائے جائیں گے، سنیے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل اور ان کے کیسز میں اور ان کے معاملات سے اسٹیبلشمنٹ دور نہیں ہوتی، پھر بھوک ہڑتال پہ جائیں گے۔ کب جائیں گے؟ وقت کا تعین عمران خان صاحب پھر مشورہ کر کے کریں گے۔ اگر وہ بھوک ہڑتال پہ گئے پھر پورے پاکستان میں بھوک ہڑتالی کیمپ اور پرامن احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ مزمل صاحب، سنا آپ نے، پورے پاکستان میں بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے کی طرف اشارہ ہے علی محمد خان کا۔ پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب بھوک ہڑتال کریں گے تو پھر اقتدار کے ایوانوں میں زلزلہ تو آئے گا۔ اچھا، اب یہ بھوک ہڑتال علامتی ہے۔ بھوک ہڑتالیں کئی قسم کی ہیں۔ آپ علامتی بھوک ہڑتال ایک دن کی بھی کرتے ہیں، آپ کچھ دن کی بھی کرتے ہیں، اور آپ تا دم مرگ بھی بھوک ہڑتال کرتے ہیں کہ جب تک میری بات نہیں مانی جائے گی، یا میں مر جاؤں گا یا میری بات مانی جائے گی۔ دنیا میں مختلف قسم کی، پاکستان میں ابھی تک ہم نے پچھلے کو بہت بڑی بھوک ہڑتال ہم نے نہیں دیکھی ہے سیاستدانوں کی طرف سے۔ سیاستدانوں کی طرف سے مطلب آپ دیکھیں، بھٹو صاحب نے 68 میں ایوبی آمریت کے خلاف کچھ دن کے لیے بھوک ہڑتال کی تھی، لیکن کوئی لمبی نہیں تھی۔ الطاف حسین صاحب نے متعدد دفعہ بھوک ہڑتال کی کال دی ہے، لیکن وہ بھی کوئی ایسی سیریس کالز نہیں تھیں۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس کے علاوہ 99 میں بے نظیر بھٹو نے نواز شریف کے خلاف علامتی بھوک ہڑتال کی، ہاں جی، کوئی وہ بھی سیریس نہیں تھی۔ اچھا، 2007 میں عمران خان نے نا عدلیہ تحریک میں بھی ایک بھوک ہڑتال کی تھی، لیکن وہ پھر عدالت جیل سے رہا ہو گئے تھے، وہ بھی کوئی لمبی بھوک ہڑتال ایک آدھ دن کی تھی۔ تو اسی طرح 2021 میں مہنگائی کے خلاف غلام احمد بلور صاحب نے ایک دن کی بھوک ہڑتال کی ہے۔ اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کو جب گھر کا کھانا دینا بند کر دیا گیا تھا عمران خان کے دور میں، تو انہوں نے بھی کوئی 6-7 گھنٹے کی بھوک ہڑتال کی تھی کہ میں جیل کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ پھر اس وقت مریم نواز نے کافی ٹویٹ کیے تھے کہ نواز شریف نے بھوک ہڑتال کر دی ہے، تو پھر ان کو گھر کے کھانا الاؤ کر دیا گیا تھا، پہلے عمران خان صاحب کی ہدایت پہ بند کر دیا گیا تھا۔ تو پاکستان میں ہم نے کوئی لمبی بھوک ہڑتال، ایسا کوئی سیریس بھوک ہڑتال نہیں دیکھی ہے، لیکن اب حالات اور ہیں۔ دیکھیں، کیا عمران خان صاحب سیریمونیل بھوک ہڑتال کریں گے یا ایک لمبی بھوک ہڑتال کریں گے، یہ وکلاء کی مشاورت کے بعد ابھی فیصلہ سامنے آئے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک وائلڈ کارڈ ہے ان کا۔ ہاں، منوا سکتے ہیں، کچھ بھی منوا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ بھوک ہڑتال کریں گے تو پھر کافی گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بھوک ہڑتال کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ مطلب اگر وہ تا دم مرگ یا ایک لمبی بھوک ہڑتال کرتے ہیں تو یقیناً ان سے بات کرنی پڑے گی۔ یا تو زبردستی ان کی بھوک ہڑتال ختم کرائی جائے، ان کو زبردستی کھلایا جائے، پر میرا نہیں خیال ان سے زبردستی ہو سکتی ہے۔ اب وہ بھوک ہڑتال بھی کئی قسم کی ہے، کئی لوگ اس میں لیکوڈ لینا، پانی شانی پی لیتے ہیں، کئی کسی بھوک ہڑتال میں پانی بھی نہیں پیتے، کچھ نہیں کھائیں گے، کچھ نہیں کھائیں گے پیئیں گے، تو وہ کہیں گے جی لیکوڈ بھی نہیں لیا جائے گا۔ تو ہم نے دیکھا لاہور میں مال روڈ پہ ایک دفعہ بھوک ہڑتال کی تھی مزدوروں نے، اس میں کچھ مزدوروں کی بھوک ہڑتال کی وجہ سے طبیعت خراب بھی ہوئی تھی۔ تو میرے خیال میں اب یہ کیسی بھوک ہڑتال ہے؟ اب اس کے ساتھ پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ جب وہ بھوک ہڑتال کریں گے تو پھر پورے پاکستان میں بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے جائیں گے۔ مثلا اگر اڈیالہ میں عمران خان نے بھوک ہڑتال کی ہے تو کیا سارے ایم این اے ایم پی ایس بھی بھوک ہڑتال پہ چلے جائیں گے؟ تو پھر ایک اچھا، پھر آپ کو ہر شہر میں بھوک ہڑتالی کیمپ لگنے نظر آ جائیں گے۔ تو پھر ایک میرا مطلب ہے کہ آپ سمجھیں جس کک سٹارٹ کی پی ٹی آئی کو تلاش ہے وہ ایک بھوک ہڑتال سے مل سکتا ہے۔ یہ چیف جسٹس صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے حوالے سے دیکھیں، وہ آپ نے چیف جسٹس جوڑ دیا، پریکٹیکل بات جو انہوں نے کہی ہے، جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ جو کل لوگوں کو نہیں ملنے دیا گیا،
اوورآل سبھی کچھ اس میں شامل، جیل میں وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ برا سلوک ہے، اور پھر جو ان کا ہے کہ جی مجھے جو ایجنسیوں کی جیل میں مانیٹرنگ ہے ان کے اوپر، اس قسم کے ان کے جو ہیں تو اس پر وہ کر رہے ہیں زیادہ. لیکن انہوں نے کہا سپرنٹینڈنٹ نے جیل میں بیٹھے کرنل کے کہنے پر میری ٹیم سے مجھے ملاقات نہیں کرنے کی اجازت نہیں دی. اس پہ میں خیال ہے کل جو ملاقات نہیں ہوئی اس کے جواب میں ایک سخت رد عمل عمران خان نے دیا ہے. تو اور وہ سخت رد عمل یہ ہے کہ میں بھوک ہڑتال پہ جا سکتا ہوں. ابھی کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی انہوں نے کہ یہ پاگل ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میری پارٹی کمزور ہوگی. انہیں پتہ ہی نہیں ہے جس پارٹی کا ووٹ بینک ہو وہ کمزور نہیں ہوتی. دیکھیں ووٹ بینک تو اب 29 جب دوبارہ الیکشن ہوگا دوبارہ، ابھی تو مزاحمت کی سیاست کا وقت ہے. ابھی تو سوال یہ ہے کہ سڑکوں پر لوگ کتنے آئیں گے اور کیا ہے. ان کی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ ہے، ان کی پارٹی احتجاج نہیں کر پا رہی ہے. اب بات سمجھیں، احتجاج کی متعدد کالز دی گئی ہیں. اب کل بھی ترنول میں جلسہ ہے، آج مانسہرہ میں جلسہ ہے. وہ بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جائے، اور بار بار عمران خان کوشش کر رہے ہیں 8 فروری کے بعد کہ سڑکیں گرم کی جائیں. اور علیمہ خان صاحبہ بڑا اس پر فوکس کر رہی ہیں. سڑکیں گرم ہو نہیں رہی ان سے، ان کی پارٹی کی یہ ویکنس نظر آ رہی ہے. گرمی بہت ہے، گرمی بھی بہت ہے اور پارٹی کی ویکنس بھی ہے کہ سڑکیں گرم نہیں ہو پا رہی. اب ہم کل دیکھیں گے ترنول والے جلسے میں کیا ہوتا ہے اور آج مانسہرہ والے میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے دیکھو نا، جب انہوں نے کہا تھا میں اسمبلیاں توڑ دوں گا تو ہم سب کا خیال تھا نہیں توڑیں گے، مذاق کر رہے ہیں. تو اب اگر کیا وہ بھوک ہڑتال کریں گے تو اور کیا کر دیں گے بھوک ہڑتال، تو یہ دیکھنے کی بات ہے. لیکن میرے خیال میں ان کو بھوک ہڑتال کرنی پڑے گی. اور اس کے علاوہ جو اختلافات کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ملنے دیا جاتا تو میں پارٹی کے اندر سے اختلافات بآسانی ختم کرا دیتا. اور عمر ایوب کے حوالے سے کلیئر کر دیا فی الحال عمران خان صاحب نے کہ بڑا انہوں نے دبنگ قسم کی سٹیٹمنٹس دی ہیں. شبلی فراز کو بھی ونڈیکیٹ کیا ہے انہوں نے، ان کو بھی کیا ہے، اور انہوں نے اپنی پوری ٹیم کو کہا ہے کہ جو لوگوں کا جو ایک رائے بنا رہے تھے نا فواد چوہی صاحب کہ یہ سب کمزور ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. کہ شبلی فراد نے، الامین گنڈا پور نے، عمر ایوب نے، سب نے بہت سخت بات کی ہے میری اور میری رہائی کے لیے. سب نے، پورا ملک کہہ رہا ہے. تو یہ وہ انہوں نے ان کو کافی حد تک ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے کہا میں اس ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ جتنی مرضی تنقید کر لیں، میں عمر ایوب، شبلی فراد، گنڈا پور، بیرسٹر گوہر، ان سب کی حمایت میں وہ کھڑے آج نظر آئے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ جو ان کا اعلان ہے نا بھوک ہڑتال والا، اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے. ایزی نہیں لینا چاہیے اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس بھوک ہڑتال کے بعد انہوں نے آج 2 قسم کے مکس سگنل دیے ہیں. ایک سگنل تو انہوں نے بھوک ہڑتال کا دے دیا اور کہا کہ میں ٹھیک ہے پھر ایسے تو ایسے ہی. دوسرا سگنل انہوں نے دیا کہ ہم اے پی سی میں شرکت کرنے جائیں گے. ہاں جی، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ملکی ایشو ہے، ملک کی خاطر یہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ کل تک تو ان کا یہ خیال تھا کہ اس حکومت کے ساتھ بات ہی نہیں ہو سکتی. ہاں جی، کل تک تو ان کا موقف تھا کہ ان سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی، ان کو ہم جائز حکومت نہیں مانتے، ان کے ساتھ کسی ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتے. لیکن آج ابھی اے پی سی کی دعوت نہیں آئی. ابھی پرائم منسٹر نے باقاعدہ طور پہ آل پارٹیز کانفرنس کا اعلان نہیں کیا ہے. ابھی اس کی کوئی دعوت نامہ پی ٹی آئی کو موصول نہیں ہوا ہے. جائے گا نہیں. آپ یہ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے، دیکھیں کہیں نہ کہیں ٹریک 2 پہ بات چیت چل رہی ہے. اس سے مجھے ٹریک 2 گورنمنٹ یا پھر اسٹیبلشمنٹ پس پردہ. دیکھیں ٹھیک ہے، ایک چیز کا بھی پی ٹی آئی کے پاس دعوت نامہ ہی نہیں آیا اور انہوں نے، عمران خان نے کہا ہم جائیں گے. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کو جب اے پی سی کی بات کی گئی تو حکومت نے کہا ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی نے آنا ہی نہیں ہے تو ہم اے پی سی کیوں اناؤنس کریں، ہماری تو بڑی امبیرسمنٹ ہو جائے گی. ہم اے پی سی اناؤنس کریں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ نہ آئے تو ہم کیا کریں گے. تو پھر میرا خیال ہے ان کو بزرگوں نے کہا ہے کہ ہم ان سے پہلے اعلان کراتے ہیں کہ وہ آئیں گے، پھر آپ اے پی سی اناؤنس کر دیجیے گا. تو میرا خیال ہے اے پی سی سے پہلے یہ اناؤنسمنٹ جو ہے نا، اس کے بیچ میں کہیں پنڈی کے بزرگوں کا بڑا عمل دخل ہے. اور گنڈا پور صاحب بھی خاموشی سے آج ملاقات کر کے چلے گئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں ٹریک 2 میں پہلے یہ میسج گیا ہے کہ آپ نے اے پی سی میں جانے کا اعلان کریں تاکہ حکومت اے پی سی کا اعلان کر سکے. دیکھیں میں نے آپ کو کوئی دعوت نامہ ہی نہیں دیا، آپ خود ہی کہیے میں تو جاؤں گی. وہ پوچھے کہ آپ کو بلایا، تو کہہ رہے ہیں ملک کی خاطر شہباز شریف کی بلائی گئی اے پی سی کے وزیر اعظم نے اے پی سی اناؤنس ہی نہیں کی ہے.
ٹھیک ہے نا. تو ابھی تو غیر غور طلب بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں بیک چینل پہ ایسی بات ہوئی ہے جس میں پی ٹی آئی کو کہا گیا ہے کہ آپ تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھائیں اور پھر آج عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے. تو اب شہباز شریف جو ہیں وہ آل پارٹیز کانفرنس اناؤنس کر دیں گے کیونکہ پی ٹی آئی نے آنے کا مان لیا ہے تو پھر سب آ جائیں گے, اپوزیشن بیٹھ جائے گی. جیسے جب عزم استحکام آپریشن کا اعلان ہوا تھا نا تو گنڈا پور سب بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی, بعد میں آپ نے جو مرضی کہا. اب اس اے پی سی میں بھی اگر پی ٹی آئی بیٹھی ہوگی اور وہاں جو فیصلے ہو جائیں گے تو پھر پی ٹی آئی کی مور ہو جائے گی نا, ہو جائے گی. اور ایک انٹرنیشنل لیول پر اچھا ایک میسج چلا جائے گا. آج کی عمران خان کی گفتگو کے نتیجے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیک چینل نہیں ہے. ٹرو بیک چینل موجود ہے جس نے اے پی سی کے دعوت نامے سے پہلے ہی اے پی سی کا قبولیت کرا دی ہے. لیکن ایک خطرے کی گھنٹی پہ بجا دی ہے. کیا کہ اب کے پی کے گورنمنٹ کو وہ کہنے جا رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج کریں خواجہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف کہ ان کے بیانات پر ایف آئی آر درج کریں. گنڈا پور کا صاحب کی ناراضگی کا بھی گنڈا پور صاحب نے بھی ناظرین میڈیا سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے جی کہ ہمارے 100 دن کی کارکردگی تو نہیں دکھائی گئی, مریم نواز صاحبہ کی دکھائی گئی. کیا کہا انہوں نے, آپ کو سنواتے ہیں. میڈیا جو ہے ہماری کوئی اچھی چیز تو دکھاتا نہیں ہے. کوئی چھوٹی سی چیز ایسی ہو جائے تو سارا دن ٹکر چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں بعد اوقات دیکھتے ہیں ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا ایک بات کا, اس بات کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے. ہم نے 100 دن کی پرفارمنس دی ہے اپنی, اس کو دکھایا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ مریم نواز سے ہی فارغ نہیں ہو رہے. سارا دن پیچھے سے آرڈر ہے کہ مریم نواز کو ہی دکھانا ہے. سر کیا 100 دن کی پرفارمنس دی ہے علی امین پہلی گنڈا پور بات نے؟ یہ ہے دیکھیں, چیف منسٹر پنجاب نے خود اپنی 100 دن کی کارکردگی بتائی, چیف منسٹر سندھ نے 100 دن کی کارکردگی خود بتائی, گنڈا پور صاحب نے بتائی نہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے ان سے ٹرین مس ہو گئی ہے. ان کو یہ نظر آیا ہے کہ سب اپنی کارکردگی بتا رہے ہیں, میں نے بتائی نہیں. تو اب وہ غصہ ہم میڈیا پہ نکال رہے ہیں کہ ہم نے دکھائی نہیں. بھائی آپ نے بتائی نہیں اور میڈیا آپ نے بتائی نہیں تو ہم کیا دکھاتے ہیں. آپ پہلے ایک پریس کانفرنس کریں, اپنی کارکردگی بتائیں جیسے مریم نواز یا مراد علی شاہ نے بتائی ہے. تو پھر آپ روایتی سی ایک رپورٹ میڈیا کو دے کے میڈیا کو بلیم نہیں کر سکتے کہ میڈیا نے نہیں چلائی. ایسا نہیں ہوتا, آپ بھی پریزنٹیشن دیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آ جائے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس. لیکن اچھا ہے, سب کو کارکردگی کا خوف ہے. ایگزیکٹلی, دیٹس گڈ. اور ایک پریشر ضرور ہے کہ اگر آپ اچھا پرفارم کریں گے تو آپ حکومت کا حصہ رہیں گے, ورنہ یہ حکومت ہاتھ سے جا بھی سکتی ہے. بریک مجھے آگے لینی ہے, بریک سے واپس آنے کے بعد ہم اگلا ٹاپک آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اور حکومت نے ایف بی آر کو جھٹکا دیتے ہوئے ان لینڈ ریونیو سروس اور کسٹمز گروپس دونوں سے تعلق رکھنے والے ٹیکس مشینری میں 78 اہلکاروں کے تبادلے اور تعیناتیاں کی ہیں. اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے. مزمل سہروردی اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں اور مہتاب حیدر معاشی تجزیہ کار ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کیا کہیے گا کہ یہ حکومت کا جو ایکشن ہے وہ میرٹ پر بھی ہے یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس ملک میں کوئی چیز کہنا کہ وہ مکمل میرٹ کے اوپر ہے, میں اس کو مکمل میرٹ پہ نہیں کہہ سکتا, چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تبدیلیوں کے اندر آپ نے کسٹمز کا ذکر کیا. آج جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس میں آئی آر ایس جو ان لینڈ ریونیو سروس ہے اس کے بھی 100 سے زیادہ لوگوں کو ٹرانسفر پوسٹنگ ان کی کر دی گئی ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس کے اوپر کیا گیا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو آفیسرز بچ گئے ہیں وہ ان سے بہتر تھے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو مینج کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جن میں ایک فینٹاسٹک 4 کا گروپ بھی شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اسکن کو جو ہے وہ سیو کر لیا ہے, اور اس کے اندر جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایف بی آر کے اندر ان کی اپنی سپن بھی شامل ہے. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جن کے نتیجے کے طور پہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں. لیکن اس میں جو سگنیفیکنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے آفیسرز کو جن کی تعداد آئی آر ایس اور کسٹمز دونوں کو ملائیں تو کچھ 27 ہے جن کو ایڈمن پول کے اندر ڈال دیا گیا ہے. ایڈمن پول سے مراد یہ ہے کہ ان کو فار آل پریکٹیکل پرپزز ان کو کوئی پوسٹنگ نہیں دی گئی اور ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. دیکھیں مہتاب صاحب, جب پہلا اس میں دور چلا تھا تو اس میں آپ کو یاد ہے ایک افسر تھے آفاق جنہیں پرائیڈ آف پرفارمنس بھی ملا ہوا تھا. ایک چند مہینے پہلے گورنمنٹ نے پرائیڈ آف پرفارمنس دیا, پھر ایک دم ان کو کرپٹ اور نااہل قرار دے کر ان کو بھی ایڈمن پول میں ڈال دیا.
کچھ یہ بھی باتیں ہیں کہ یہ ٹوانا صاحب کی پسند ناپسند جو چیئرمین ایف بی آر ہیں انہوں نے جو لوگ ان کے گروپ کے نہیں تھے وہ سائیڈ لائن کیے ہیں, کچھ جو ان سے سینئرز تھے ان کو سائیڈ لائن کیے ہیں. آپ نے فینٹاسٹک فور کا ذکر تو کیا ہے کہ ایک گروپ ہے جس کو ایف بی آر میں فینٹاسٹک فور کہتے ہیں, تو یہ ٹوانا صاحب کا فینٹاسٹک فور کا نے اپنے تمام اوپوننٹس ایلیمینیٹ کر لیے ہیں یا بھی کچھ بچ گئے ہیں؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک حوالہ دیا ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ جہاں میں نے ذکر کیا نا کہ انہوں نے اپنی سپن بھی ڈالی ہے, تو اپنی سپن سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں دو اعتراضات ہیں جو پہلے مرحلے میں بجٹ سے پہلے انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگز کی. وہ اعتراض یہ ہے کہ جب بجٹ میکنگ کا پروسیس چل رہا ہو اور اس سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاکس ہوں تو اس موقع پہ اس طرح کی تبدیلیاں نہیں کی جاتی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے اور لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سرکاری افسر ہیں ان کے لیے دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک گریڈ 22, یہ جو موجودہ چیئرمین صاحب ہیں یہ گریڈ 21 میں ہیں اور یہ سینٹرل سلیکشن بورڈ کی میٹنگ کا انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 6 فروری 2025 کو ریٹائر ہو رہے ہیں. تو ان کی ایک جو خواہش ہے ان میں سے ایک خواہش یہ بھی ہے کہ یہ گریڈ 22 جو ہے وہ حاصل کر لیں. تو کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ان کے راستے میں جتنی رکاوٹیں تھیں جو ان سے تھوڑے سے سینئر تھے یا ان کے کمپٹیٹرز تھے اس سارے پروسیس میں انہیں بھی ہٹا دیا گیا ہے. تو ان کا راستہ جو ہے وہ کلیئر ہے, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ سینٹرل سیکشن بورڈ کی میٹنگ ہو اور وہ پرائم منسٹر اس کو بلائیں اور اس میں یہ جو ان کی خواہش ہے گریڈ 22 حاصل کرنے کی وہ بھی حاصل کی جا سکے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جہاں پہ ہم یہ مثالیں دے رہے ہیں وہاں پہ اس بات کو بھی کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ ایف بی آر میں سب کچھ اچھا ہے. سب کچھ اچھا تو نہیں ہے, لیکن ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ڈیفرینشیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو آپ نے کسی آفیسر کو پرائیڈ آف پرفارمنس غلط دیا تھا یا اس کو ہٹایا غلط ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بات تو غلط ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹائم میں دونوں چیزیں ٹھیک ہوں. تو یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ چیزیں میرٹ کے اوپر اچھا کریں. اب یہ اب مہتاب صاحب جسٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس ہیں ان کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کے بارے میں بھی سوالات اٹھائیں کہ کیا وہ رپورٹ ساری میرٹ پہ ہیں یا میرٹ کے اوپر نہیں ہیں. لیکن یہ ایڈمن پول جو ایک کریٹ کیا گیا ہے, پہلے بھی افسران ایڈمن پول میں بھیجے گئے, ان افسران کے خلاف کوئی انکوائری, کوئی کرپشن کی تحقیقات, کوئی چارج شیٹ, ان کے اوپر کوئی الزام, کوئی چیز نہیں, بس ایڈمن پول تنخواہ لیں, گھر بیٹھیں, ان سے بس کام نہیں لینا. سرکار کا یہی فیصلہ ہے نا؟ دیکھیں 4 کیٹیگریز کے اندر انہوں نے کیٹیگرائز کی ہیں, اے بی سی اور ڈی. اور وہ افسران جن کو انہوں نے کیٹیگری ڈی دی ہے ان کو انہوں نے ایڈمن پول کے اندر جو ہے وہ ڈال دی ہے. اب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یا تو آپ کے پاس اگر حکومت ان کو کسی کو ایڈمن پول میں ڈالتی ہے تو اس کے خلاف اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو وہ ثبوت جو ہیں اس کی بنیاد پہ انکوائری کریں اور ان کو پینلائز کریں. مجھے یاد آتا ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی آپ کو یاد ہو تو 99-2000 میں کوئی تقریباً 1000 ایف بی آر کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی شروع کی گئی تھی, لیکن الٹیمیٹلی اس کا بھی کچھ نہیں ہوا تھا. وہ لوگ اکثر ان میں سے ان کے خلاف انکوائری ہوئی اور انکوائریوں کے بعد ان کو جو ہے وہ کلین چٹ دے دی گئی. تو یہاں پہ یہ جو وکٹمائزیشن کا ایلیمنٹ ہے یہ نظر آتا ہے, یہ نظر نہیں آنا چاہیے. لیکن ایف بی آر میں ایک انٹیگریٹی مینجمنٹ سیل ہے جو کہ بالکل ڈورمنٹ ہے. اس کو اگر تسلسل کے ساتھ اس کو اسٹرینتھن کیا جائے اور وہ تسلسل کے ساتھ کام کرتا رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کی کہ کچھ لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ آپ نے پروموشن لینی تھی, آپ نے اپنے کمپٹیٹر سارے ہٹا دیے تاکہ آپ کے راستے کی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں. اچھا تو یہ تاثر جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے. اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کرنے لگے ہیں اور مکینزی کو ہائر کر لیا ہے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کو ایف بی آر کے لیے, تو اتنے زیادہ امپلائیز کی تو اب ضرورت بھی نہیں ہوگی. ان کا خیال ہے کہ یہ تو 2/3 امپلائیز کو ویسے ہی لے آف کرنا چاہیے, یہ 1/3 سے بھی چل سکتا ہے. اس وقت بہت زیادہ امپلائیز ہیں, ڈیجیٹلائزیشن کے بعد تو اتنے لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایڈمن پول اسی لیے اس ڈیجیٹلائزیشن کے لیے بنایا گیا ہے کہ وہ 1/3 رہ جائیں کیٹیگری اے کے بہت ایماندار اپ رائٹ اور بی سی ڈی ایڈمن پول میں چلے جائیں, پھر ان کو آہستہ آہستہ لے آف کیا جائے؟
دیکھیں یہ بھی پاسبلٹی ہے، لیکن پہلے تو ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر بھی سوالات ہیں. وہ سوالات یہ ہیں کہ آپ اس کے ذریعے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو آپ کو کنسیپچولی یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. کرنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے، اس ڈیٹا کی سٹوریج ہے، پھر اس کی کلینزنگ کا کام ہے، پھر یہ کام ہے کہ ہم اس کو یوٹیلائز کر سکیں فار ٹیکسیبلٹی. چونکہ ڈیٹا ایک اور چیز ہے، اس کو کنورٹ کرنا انٹو ٹیکسیبلٹی اٹ ول بی اندر چیلنج. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ کیا آپ کو اس کے لیے ورک فورس کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے پاس ڈسکریشنری پاورز نہ ہوں، لیکن انفورسمنٹ تو کہیں نہ کہیں پہ بندے تو آپ کو چاہیے آن گراؤنڈ، جو کہ آپ کے وہ جو براڈننگ آف ٹیکس بیس ہے اور جو ریونیو کے ٹارگٹس اتنے بڑے آئی ایم ایف کے ساتھ طے آپ نے کر لیے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو یہ دونوں مقاصد سائملٹینیسلی حاصل کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج پر ہوگا. وہ شبر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ ان سب کو گھر بٹھا دیں، اتنا ٹیکس پھر بھی اکٹھا ہو جائے گا. یہ تو کرپشن کرنے کے لیے دفتر میں آتے ہیں. میں شبر زیدی کی اس بات سے، زیدی صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ود ہولڈنگ ہی، جو کہ آٹو پہ لگا ہوا ٹیکس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی اگر پراپر مانیٹرنگ کی جائے تو اربوں روپے کی چوری جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو ملے گی. کہ ود ہولڈنگ ایجنٹس پیسے تو کلیکٹ کر لیتے ہیں لیکن وہ نیشنل کٹی میں جمع نہیں کرواتے. تو بنیادی طور پہ ایسا نہیں ہے. ایف بی آر کی ضرورت ہے، اس کے اندر ڈیجیٹلائزیشن بھی لانے کی ضرورت ہے، کچھ ٹیکس لاز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ سارا کام ایک دن میں حاصل نہیں ہوگا. یہ ایک دن میں اور ایف بی آر افسران، اس کے لیے تسلسل کے ساتھ ایف بی آر کے افسران کرپٹ تو ہیں، ان کے اثاثے اربوں کروڑوں اربوں روپے کے ہیں، ان کے آمدن سے زیادہ ان کے اثاثے ہیں، یہ رشوت لیتے ہیں، انہوں نے پاکستان کے ٹیکس کلچر کا پٹھا بٹھایا ہے. یہ سب باتیں غلط تو نہیں ہیں؟ نہیں، یہ باتیں غلط نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں ٹرانسفارمیشن یا بہتری لانے کے بجائے آپ یہ کہیں کہ زیرو سے ہم جو ہے وہ اس کا سٹارٹ کریں گے. یہ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ پاکستان میں جمہوریت کو چلایا جاتا ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد آپ ایک نیا درخت لگانے کی کوشش کریں. دیکھیں ایف بی آر کا ایشو یہ ہے کہ اس میں کافی سارے پرابلمز ہیں، لیکن چیک اینڈ بیلنس کو کرنے کی ضرورت ہے. یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جو ورک فورس ہے جو ابھی ڈی موٹیویٹڈ ہے ان سارے معاملات کے بعد، اس کو دوبارہ سے موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے کچھ کے پی آئیز طے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوں، اس کی بیسس پہ ان کو جج کیا جائے. ابھی آپ دیکھیں نا، ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس جو ہے وہ کہتے ہیں جی کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے، وہ صوبوں کے پاس ہے. ریٹیلرز پہ ٹیکس جو ہے وہ حکومت نہیں لگانا چاہتی. اچھا چھوٹ جو ہے وہ حکومت دیتی ہے، بعد میں کرٹیسائز جو ہے وہ صرف ایف بی آر کو کرتے ہیں. تو میرے خیال میں کچھ چیزیں تو ایف بی آر کے اندر پرابلمز ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو پولیٹیکل ماسٹرز ہیں ان کے پارٹ پہ زیادہ پرابلم ہے. ٹھیک، بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب آپ کے خصوصی وقت کے لیے. مزمل صاحب، صورتحال یہ ہے کہ کرپشن کے نام پر ایک سازش کی بو آتی نظر آ رہی ہے اور یہ دکھائی دے رہا ہے بظاہر کہ غلط تبادلے اور تقرریں نہیں، کچھ غلط ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہم سارے غلط بھی نہیں کہہ سکتے، سارے ٹھیک بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک آپریشن کلین اپ آپ کہہ سکتے ہیں شروع ہوا ہے. اب اس میں کئی صحیح افسران بھی جن کے نام لیے مہتاب صاحب نے، اور فنٹاسٹک فور گروپ کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہ جن کے ایجمنی ہے وہ اپنے وکٹمائز کر رہے ہیں. لیکن اوورآل ایف بی آر میں آپریشن کلین اپ کی ضرورت تھی اور گورنمنٹ کی یہ بالکل ٹھیک اسٹریٹجی ہے کہ جب تک ایف بی آر میں سے کرپٹ افسران کو سائڈ پہ نہیں کیا جائے گا ایف بی آر ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور لوگوں کے اندر، افسران کے اندر یہ خوف بھی ہونا چاہیے کہ اگر میری ریپوٹیشن خراب ہوگی، مجھے کرپٹ ڈکلیئر کیا جائے گا تو مجھے ایڈمن پول میں ڈال دیں گے، مجھے کچھ پوسٹنگ نہیں ملے گی، میں گھر بیٹھا رہوں گا، میرے اوپر میرا نام بدنام ہوگا. تو یہ ایکشن آن دی ہیلتھ ٹھیک ہے. اب اس کی ٹرانسپیرنسی کی بات ہے، فنٹاسٹک فور کی بات ہے، وہ ایک آدھ افسر جن کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملا ہے انہیں بھی اس میں ڈالنے والی بات، لیکن نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. تو اس لیے میرے خیال میں وہ سوالات اپنی جگہ ہیں، لیکن آپریشن کلین اپ کی تو ہر ہونا چاہیے. ٹھیک، مجھے بریک لینی ہے، بریک سے ہم واپس آئیں گے اور ذکر کریں گے ہم برطانیہ کے عام انتخابات کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाजरीन, मुजम्मिल सौरवर्दी साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं और अब हम बात करेंगे बरतानिया के आम इंतखाबात के हवाले से। और आम इंतखाबात में लेबर पार्टी ने कामयाबी हासिल करके कंजर्वेटिव पार्टी के 14 साला दौर इक़्तिदार का ख़ात्मा किया है। जी हाँ, और रशीद सोनिक ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है और इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। अजहर जावेद तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, बरतानिया की पॉलिसी में आप क्या तब्दीली देख रहे हैं आने वाले टाइम में? देखिए जी, बरतानिया इस वक्त एक ब्रोकन सोसाइटी या एक मौशी बदहाली का शिकार मुल्क है, जिसको गुज़िश्ता 14 साल कंजर्वेटिव पार्टी ने रूल किया और इसके दौरान यहाँ का तकरीबन हर महकमा जो है वो बुरी तरह शिकस्त और रेख का शिकार हुआ। मुआशी बदहाली की वजह से यहाँ पर लिविंग क्राइसिस है, लोगों को 2 वक्त के खाने की बाकायदा तौर पर फिक्र लाहक होती है। इंटरेस्ट रेट इंतहाई बढ़ चुके हैं, जो मुख्तलिफ अगर हम देखें गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान तकरीबन हर शोबा जिंदगी के लोगों ने हड़ताल की। हमने यहाँ पे देखा कि इवन डॉक्टर्स ने हड़ताल की, नर्सेज ने हड़ताल की, एम्बुलेंस ड्राइवर, टीचर, आप नाम लें, तकरीबन हर डिपार्टमेंट में एक बेयकीनी की कैफियत रही। और इस मुआशी बदहाली की वजह से जो एक नफरत का वोट है, वो जो नफरत का सामना करना पड़ा लेबर कंजर्वेटिव पार्टी को, और वो अपनी तारीख की बदतरीन शिकस्त से दो चार हुई है। और लेबर पार्टी ने चेंज यानी तब्दीली के नारे पे ये इलेक्शन लड़ा और वो इसमें कामयाब हुई और लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्होंने हासिल की है। बरतानवी वजीर आजम के तौर पर कियर स्टारमर ने अपना ओहदा संभाल लिया है और इस वक्त वो डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर अपने ऑफिस में मौजूद हैं। इससे कबल उन्होंने किंग चार्ल्स से मुलाकात की और इस किंग चार्ल्स ने उनकी तैनाती की मंजूरी दे दी। इससे पहले ऋषि सुनाक ने किंग चार्ल्स से मिलकर रवायती तौर पर अपना रिजाइन उनके हवाले किया। ये एक रवायत है कि आने वाला और जाने वाला और आने वाला दोनों अजहर साहब, आप क्या पॉलिसी में तब्दीली देख रहे हैं? वजह वेज क्या इमिग्रेंट्स के लिए कोई सख्तियाँ होंगी? आगे इमिग्रेंट्स के लिए कवानीन सख्त करेंगे या इमिग्रेंट्स के लिए नरमी करेंगे? इनकी पॉलिसी में और कंजर्वेटिव की पॉलिसी में आपको क्या फ़र्क बुनियादी नज़र आएगा? देखिए जी, सबसे पहले तो जो बरतानवी अवाम है वो अपनी मुआशी सूरत हाल के लिए अच्छी पॉलिसियों की ख्वाहिशमंद है और इसी का आज इजहार भी किया है बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने अपना ओहदा संभालने के बाद। उन्होंने बल्कि ये भी नारा लगा दिया कि मुल्क पहले और मेरी पार्टी बाद में है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर काम करना होगा। जो पॉलिसीज हमें नजर आ रही हैं, जहाँ तक मुआशी सूरत हाल है उसके हवाले से यहाँ पर लोगों को रिलीफ चाहिए और लेबर पार्टी ने यह वादा किया है कि वो मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जल्द और अहम इक़दाम उठाएगी। दूसरे नंबर पर यहाँ नेशनल हेल्थ सर्विसेज का बहुत बड़ा बहरान है, डॉक्टर्स की कमी है, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, अहम ऑपरेशंस के लिए कई कई महीनों के बाद की डेट मिलती है। उनका ये वादा है कि वो इस शोबे में भी जल्द अज जल्द इस्लाहात लाने की कोशिश करेंगे। तीसरी और ये एक बड़ी इमिग्रेशन पॉलिसी हमेशा बरतानिया के इलेक्शन में अहम रोल अदा करती है। कंजर्वेटिव पार्टी की एक नाकामी की बड़ी वजह यह भी रही कि जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनकी आमद को रोकने में नाकाम रही। उसकी वजह से यहाँ का लोकल वोटर जो था उसने भी अपने गुस्से का इजहार किया। अब लेबर पार्टी कहती है, जो कि रवायती तौर पर इमिग्रेशन की हामी जमात रही है, लेकिन क्योंकि वोटर जो है वो एंटी इमिग्रेंट वोटर भी है यहाँ पे, उसको कायल करने के लिए लेबर पार्टी ने वादा किया है कि वो इमिग्रेंट्स की जो बड़ी तादाद जो गैर कानूनी तौर पर आ रही है उनको रोकने के लिए अहम इकदाम किए जाएंगे। और इसके अलावा जो मामलात जो असाइलम के मामलात हैं उसमें भी रेडिकल चेंजेस लाई जाएंगी, स्टाफ बढ़ाया जाएगा। जो गैर कानूनी तौर पे लोग रह रहे हैं उनको डिपोर्ट भी करने का कोई क्रैकडाउन है इनका कि जी अगले पकड़ के लोगों को वापस भेजेंगे? देखिए जी, यहाँ पर जो बड़ी तादाद में जो असल मसला चल रहा है वो है जो यहाँ फ्रांस से समंदर के रास्ते से बोट्स के ऊपर लोग डेली यहाँ पे कोई 200-300 के करीब लोग यहाँ पे पहुंचते हैं और वो एक ऐसा मसला जिस पर अभी तक काबू नहीं पा सकी और कंजर्वेटिव पार्टी की भी बड़ी नाकामी रही। उस पर काबू पाने के लिए और जो असाइलम क्लेम्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए लेबर पार्टी ने वादा किया है कि वो इस पे हंगामी इक़दाम करेंगे। जहां तक इलीगल इमिग्रेंट्स है, लेबर पार्टी जो है प्रो इमिग्रेंट्स पार्टी तस्वर की जाती है। ये जब भी इक़्तिदार में आती है तो इलीगल माइग्रेंट्स के लिए कोई ना कोई सहूलत का ऐलान करती है। पहले 2 अदवार में ये लोग एमनेस्टी का अनाउंस किया करते थे,
کہ جو इलीगल इमिग्रेंट्स इतने खास टाइम तक पहुंच चुके होते हैं उनको वो अपने आप को रेगुलराइज कर सकते हैं। तो ये तवक्को की जा रही है जो लेबर के हलके हैं, जो प्रो लेबर के जो अब तक लोग मौजूद हैं, उनके लिए कोई सहूलत होगी बजाय उनको डिपोर्ट करने के। लेबर पार्टी को ऐसे इकदामात की तवक्को कर रही है जो लेबर पार्टी के अंदर लोग मौजूद हैं कि इन लोगों को मरकजी इदारे में लाया जाए, इनको रेगुलराइज करके इनको इस बरतानवी सोसाइटी का हिस्सा बनाया जाए। पाकिस्तान तो के ये साथ ताल्लुकात क्या देख रहे हैं अजहर साहब? आप लिबरल पार्टी के, ये अब जो पार्टी 14 साल बाद आई है, इससे पहले टोनी ब्लेयर इनके वजीर आज़म रहे हैं लिबरल पार्टी के, तो अब ये हैं आप लेबर पार्टी के, तो अब लेबर पार्टी के और पाकिस्तान के ताल्लुकात आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, लेबर पार्टी के जो बहुत सारे जो बड़े ओहदेदारान हैं, जो मेंबरान पार्लियामेंट है, एक बड़ी तादाद तकरीबन 15 के करीब मेंबरान पार्लियामेंट जो हैं वो पाकिस्तानी निजात हैं, वो मरकजी पोजीशंस पे हैं इस वक्त, और सीनियर लोग हैं, वो शेडो कैबिनेट्स में अहम ओहदे रखते थे। अफजल खान है उनमें, इसके अलावा अगर आप देखें शबाना महमूद है, यास्मीन कुरैशी हैं, तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए पहले भी कोशिशें करते रहे हैं। जो कियर स्टार्मर है उनका भी पाकिस्तान से ताल्लुकात के हवाले से अभी कोई वर्किंग कोई पॉलिसी बयान नहीं है, लेकिन क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानी एक बड़ी तादाद में इस पार्टी का हिस्सा है, और इस और तो ये की जा रही है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा और इसको लेके आगे चलेंगे। पाकिस्तानी निजात अरकान पार्लियामेंट और यहाँ पार्लियामेंट के जो पार्टी के अंदर मौजूद अहम रहनुमा, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए बरतानवी वज़ीर आज़म और नई हुकूमत को एक पूरी लॉबिंग भी की जाएगी, और रवायती तौर पर बरतानिया पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त है। 1.8 पर अदर साहब, पीटीआई यूके जो है वो भी तो बहुत मजबूत है ना। पीटीआई यूके आप देखते हैं, नई हुकूमत, नए हाउस ऑफ कॉमन्स में जिस तरह अमेरिकी कांग्रेस में करारदाद आई है, अब यहाँ हमें बरतानिया में भी वैसा स्टांस टुवर्ड्स पीटीआई या इमरान खान नजर आएगा? देखिए जी, पीटीआई का मजबूत होना एक अलग बात है, लेकिन जो अरकान पार्लियामेंट है उनकी अपनी एक अलग ड्यूटी होती है। हुकूमत जो है वो सरकारी सतह पर कहीं भी उन्होंने अभी तक पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं, और यही तो जो है वो आइंदा भी की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान और बरतानिया के बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी हैं, बहुत सारी इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे मामलात है बरतानिया के साथ कि जो ऐसे इस तरह की किसी भी कोशिश को मेरा ख्याल है अंडरमाइन करेंगे, और पाकिस्तान जो बल्कि अब कोशिश होगी कि पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल ना हो सके। और यहाँ पर जो शोर है, शोर तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन मसला फिर वही आता है कि सोशल मीडिया की हद तक ये महदूद रहता है यहाँ पर, और सोशल मीडिया की लाइकिंग डिसलाइकिंग के लिए यहाँ पर लोग सरगर्म हैं, लगे हुए हैं, वो उनका अपना काम है। लेकिन सरकारी पर ऋषि सुनक के बारे में ये कहा जाता था कि वो ज्यादा प्रो इंडिया हैं और उन्होंने इंडिया की तरफ झुकाव ज्यादा रखा। आपको बैलेंस नजर आता है अब लेबर पार्टी में इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स के लिए भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी, इंडिया के लिए ऋषि सुनक के दौर में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी बनिस्बत पाकिस्तान के? देखिए जी, ये एक इकोनॉमिक डिसीजन है, क्योंकि भारत एक बड़ा मुल्क है माशी तौर पर भी और आबादी के लिहाज से भी। इसके अलावा ऋषि सुनक की जो अहलियाँ हैं वो भारतीय निजात थी, उनके वालिदैन जो हैं वो भारत से ताल्लुक रखते थे, तो एक, और इसके अलावा मजहबी तौर पर भी वो भारत के ज्यादा करीब थे, तो एक नेचुरल टिल्ट था उनका भारत की हुकूमत की तरफ, और उन्होंने बहुत ज्यादा रियायत भी दी। इमिग्रेशन में भी हमने देखा उन्होंने वर्कर्स के जो वीजे थे उसमें भी उनको सहूलत दी, स्टूडेंट्स के लिए भी दी। तो नेचुरली अब क्योंकि पाकिस्तानी एक बड़ी तादाद में इस वक्त लेबर पार्टी के अहम हलकों में मौजूद हैं और पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद हैं, तो उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर होगा, और पाकिस्तान की हुकूमत को भी कोशिश करनी पड़ेगी इस सिलसिले में बरतानिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने, रियायत को लेने के लिए, अपना कोटा लेने के लिए, स्टूडेंट्स के मामला बेहतर करने के लिए, वर्कर किसके हवाले से। तो ये एक दो तरफा ट्रैफिक है। अब सिंगली अगर ये कहें कि सिर्फ बरतानिया कोशिश करे वो नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत के लिए एक बड़ा अहम मौका है ये कि क्योंकि बरतानिया के साथ हमारे जितने भी सियासतदान हैं, अहम वजारतों पे अजहर साहब कौन कौन आ रहा है अहम वजारतों पे? जी, अहम वजारतों में डेविड लैमी जो हैं वो वजीर खारजा के तौर पर उनका नाम सामने आ रहा है।
शेडो जस्टिस सेक्रेटरी थे अफजल खान, अब उनका जस्टिस सेक्रेटरी बनने का इम्कान नजर आ रहा है। तो मेरा ख्याल है आज शाम तक या कल सुबह कियर स्टार्मर जो है वो अपनी कैबिनेट का ऐलान कर देंगे, और तो ये की जा रही है कम से कम 2 से 3 पाकिस्तानी निजात मेंबरान पार्लियामेंट भी इस पार्लियामेंट का हिस्सा, कब इस कैबिनेट का हिस्सा होंगे, और एक अच्छा शेयर जो है पाकिस्तानी निजात अराकीन पार्लियामेंट को मिलने जा रहा है। इंडियंस कितने जीते हैं लेबर पार्टी से? इंडियंस कितने जीते हैं? इंडियन तकरीबन 20 के करीब उनकी तादाद है, 20 से ज्यादा है बल्कि अराकीन पार्लियामेंट की जो इंडिया के निजात, और पाकिस्तानी तकरीबन 15 से ज्यादा, 15 के करीब जो है वो लेबर पार्टी से मुंतखब हुए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आज़र जावेद साहब, आपके खुसूसी वक्त के लिए। मुज़म्मिल साहब, अब हुकूमत को एफर्ट करना पड़ेगी मजीद, क्योंकि पीटीआई लॉबी जो पहले से ही वहाँ स्ट्रॉन्ग है, और देखना होगा कि क्या एक नया प्रेशर यहाँ पर डेवलप होता है। एक नया बरतानिया सामने आएगा, क्योंकि एक पार्टी 14 साल बाद आई है, तो उसका पहले से ही मसाइल में घिरे पड़े हैं। बरतानिया में माशी मसाइल बिल्कुल पाकिस्तान जैसे हैं, जैसे हैं आप जैसे बताया उन्होंने कि खाने को रोटी बड़ी मुश्किल से, खराब नहीं है, बरतानिया में भी बहुत खराब है, वहाँ भी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो गए, इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो, वहाँ पे कोई धांधली का शोर नहीं मचा। ठीक है, धांधली का वहाँ शोर नहीं मचा, और वहाँ पे इलेक्शन जो है वो हो गए, आम इंतखाबात हो गए। और अब सूरत हाल ये है कि अब जो कंजर्वेटिव पार्टी है, 14 साला दौरे इक़्तिदार उनका ख़त्म हुआ है। देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में बरतानिया के हालात किस तरह बदलते हैं और प्रेशर पाकिस्तान पर उसका किस तरह से डेवलप होता है। मुझे सना कहवान को और मुज़म्मिल सौरवर्दी साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।